مضمون جو پڑھا نا ہم نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں ریاض صاحب یہ بات تو ہے کہ جب تک کوئی آدمی حکومت پر قبضہ نہیں کرے گا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق کیسے چلا سکے گا؟ باتوں سے دنیا سیدھی ہو سکتی تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون آواز و نصیحت کر رہا ہے؟ مگر جو اس میں بات سمجھائی نا مولوی صاحب نے، وہ اس سے بھی آگے کی ہے کہ جب تک فکری انقلاب نہ آئے، یہ کئی صدیاں ہو گئیں، یہ دہری جین اور ملاحدہ جو تھے نا، بڑے بڑے قابل لوگ، فلسفی اور سائنسدان، انہوں نے اتنا لٹریچر لکھ دیا اور اتنے زوردار طریقے سے اور سائنسی بنیادوں پر کہ لوگوں کے دماغوں پر وہ چھا گئے۔ حکومت اگر ہم بدل بھی دیں نا تو پوری دنیا، مسلم غیر مسلم جو ان کے دماغوں میں انہوں نے اتار دیا کہ کہیں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی، مادے سے خود دنیا پیدا ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، جب وہ انرجی ختم ہو جاتی مر جاتی ہے، کوئی روح نامی شے اس میں نہیں جو نکلتی ہے، جس کا حساب کتاب یہ پرزے مشین کے جڑے ہوئے ہیں جیسے چابی ہوتی ہے، جب وہ چابی ختم ہو جائے گھڑی روک جاتی ہے، اس لیے کوئی روح شے نہیں جس کا حساب ہو، کوئی اللہ نہیں، اللہ کے بغیر جب ہر شے حل کر دے جاتے ہیں ہم کہ یہ چیز یوں ملتی ہے اور یہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے نہ خدا ہے نہ اس نے کبھی کوئی نبی رسول بھیجا۔ ایسا یہ سمجھے دور آ گیا کہ پہلے جو کفر تھے نا کہ لوگ اللہ کو مانتے ساتھ تھوڑی بہت گمراہ، وہ نہیں، یہ الحاد کا دور ہے، اور یہ جاہلوں نہیں، بڑے بڑے وہ امام تھے، بڑے بڑے مفکر تھے جنہوں نے اتنے زوردار طریقے سے سائنسی اصولوں سے ثابت کیا کہ کہیں خدا کی ضرورت پڑتی ہو تو ماننے نا، ہم کیوں خدا کا خام خواہ گلے میں پھندا ڈال لیں، کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ان اصولوں سے دنیا بنتی جاتی ہے، بگڑتی جاتی۔ مادیت جو ہے نا، اس پر انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو مفروضہ اور وہم ہے کہ کوئی خدا ہے، بیالوجی بتاتی ہے کہ اس طرح ہوا اور یہ چیز پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ کفر جو ہے نا، اس کو توڑنے کے لیے اگر حکومت بھی کوئی سنبھال لے، مگر یہ یونیورسٹیاں اور کالج اور جو لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اس الحاد اور کفر سے، ان کا کیا علاج ہوگا؟ اس کے لیے مولانا نے ندوۃ العلماء میں اس وقت کہا تھا کہ دنیا میں تبدیلی کے لیے انقلاب امامت ضروری ہے کہ یہ ڈرائیور بدلیں، مگر انقلاب امامت کے لیے ضروری ہے کہ نیا نظام تعلیم لایا جائے نئی بنیادوں پر۔ اس کے لیے بڑے بڑے قابل اور نیک عالم جنا اٹھیں جو قرآن کو بھی سمجھتے ہوں، جدید علوم کو بھی سمجھتے ہوں، وہ موجودہ علوم جو ہے نا ان میں سے حقائق کو الگ کریں، جو فیکٹس ہیں جو لیبارٹریوں میں ثابت ہیں ان کا رد نہ کریں۔ وہ تو لوگ کہیں گے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ہے نا تھیوریاں اور نظریے کہ ان کو لے کر حقائق انہوں نے فرض کر لیا، سائنسدانوں نے بگ بینگ ہوا اور پہلا جرثومہ ہے، وہ سارے ان کے من گھڑت ہیں، ان کو الگ چھانٹیں، اور قرآن کی روشنی میں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی چیزیں ان کو ایک ایک کو لے کر نہ دکھائیں کہ یہ اللہ پر خود بخود بنی نظر آتی ہے، ہر چیز جو ہے مقصد ہے، اور دوسری شے سے تعلق ہے کہ انسان کے لیے جڑی بوٹی پیدا کی گئی کہ بیمار ہو جائے گی، سارا نظام بتاتا ہے کہ یہ ایک ہی دماغ کا کرشمہ اور ایک ہی اللہ نے ساری دنیا بنائی، خود بخود نہیں ہوا، جو بنائی گئی چیز اس کی خصوصیات دوسری چیزوں کے لیے مفید ہے، نقصان دہ، یہ نیا علم تیار کیا جائے، اس کی زوردار کتابیں ہوں، پڑھانے والے متقی اور نیک ہوں، وہ ٹیم تیار ہونا جو ان دیریوں کو چیلنج کرے، ان کی یونیورسٹیوں میں جا کر کہے کہ تم عقلی بنیادوں پر ہم سے بحث کرو، ہم منائیں گے کہ مادہ بیچارہ اس قابل ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات پیدا کر سکے، ہر شے بمقصد دوسری سے ریلیٹڈ۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس کی طرف قدم نہیں اٹھایا گیا، نہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب کے نظام تعلیم جو تھا وہ نہیں، اسکول اور کالج ہوتے نا 60-70 سال بڑے، 2-3 نسلیں پیدا ہو سکتی، اچھے اچھے لڑکے تیار ہوتے، ذہین بھی ہوتے، تربیت بھی کی، وہ خطبہ جو ہے نا اسلام کا نظام تعلیم اس کو پڑھنا چاہیے کہ انقلاب امامت جو ہے کہ ان کو ڈرائیوروں کو نئے وہ کہاں سے آئیں گے، پہلے وہ دین کو جانتے ہوں۔ یہ موجودہ الحاد اور دیریت اتنا بڑا سمجھیں مگر اچھا ہے جو نکل گیا دنیا، مسلمان عالم بھی قرآن کی تفسیر کرنے لگے، سائنسی نقطہ نظر سے خدا کو نکال دیا، سر سید جیسے، تنتاوی جیسے کہ نہیں یار یہ معجزے کیسے ہو سکتے ہیں جب قانون قدرت ہے، لا آف نیچر آپ تو جانتے، پرویز وغیرہ کہ لاز آف نیچر کے خلاف کیسے ہو سکے کہ آگ نہ جلائے، یعنی وہ تحریف اتنی غالب آ گئی کہ قرآن بھی بیچارہ اس کے آگے بہ گیا کہ معجزوں کو انہوں نے بدل لیا کہ نہیں، قانون قدرت کے خلاف کوئی نہیں، قانون قدرت کیا نام ہی بدلا، وہی مادہ کہ مادے کے اوصاف اور خصوصیات حکومت کہتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی آفت ہے جو سرسری نہیں، یہ ہمارے جو بڑے گمراہ ہوئے نا ان کی برین واشنگ کر دیتے ہیں، جب ہم سے پڑھتے ہیں
وہ کہتے ہیں یار دکھاؤ نا کہاں خدا کی ضرورت پڑتی، کہا بہت تم نے خدا ماننا تو مانتے پھرو، تمہیں سائنسی طریقوں سے پتہ نہیں چلتا کہ خود بتی نہیں پڑتی۔ یہ ہے اس دور کی سب سے بڑی آفت الحاد اور تحریت ہے، جو ان پڑھوں نے نہیں، پڑھے لکھے لوگوں نے نا اس پر ڈھیر لگا دیے کتابوں۔ اس کا جب تک حل نہ ہوگا کہ اتنی زوردار کتابیں ہیں سائنسی اصولوں پر ہی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی چیزوں سے ایک ایک میں دکھائے کہ یہ خود بس بڑی نظر آتی ہے، ہر شے میں حکمت ہے، دوسری چیزوں سے اس کا تعلق رابطہ، آسمان کا ستارہ جو زمین کے ذرے سے جڑا ہوا نظر نہیں آتا کہ ایک ہی دماغ نے ہی ساری پلاننگ کی۔ اس کے لیے بڑا ایمان اور بڑی بصیرت اور اللہ پر پورا یقین، تقوی اور نیکی، ایسے لوگ اٹھے، یہ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کام ہے یہ کرنے کا، بہت بڑی